بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کے یہ مقدماتی گفتگو دوسرے حصے میں ہماری جا رہی ہے، اور اس طرح آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان علامہ کے کلام پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے، اور مطلق لفظ کے صحیح ہونے میں فقہا کے مزید کلمات کا بیان، کہ جہاں پر ہم نے بیان کیا کہ بیع کے اندر شیخ انصاری فرما رہے تھے کہ مطلق لفظ کافی ہے، اور بیع کے علاوہ مطلق لفظ کے متعلق فقہا کے کلمات کا ظہور کے بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر مطلق لفظ کو کافی جانا جا رہا ہے، دیگر جو عقود لازمہ ہیں، اور قرض، ضمان، وقف اور اجارہ کے باب میں فقہا کے کلمات کا بیان نمونے کے طور پر ان ابواب کو وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو پہلا عنوان علامہ کے کلام پر شیخ انصاری کا تبصرہ ہے، اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْإِيجَابُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى النَّقْلِ، کہ جب ایجاب جو ہے وہ لفظ ہے جو نقل پر دلالت کرتا ہو، یعنی علامہ نے اپنے کلام کے اندر گزشتہ درس میں، اگر آپ کے اذہان میں ہو، مستحضر ہیں آپ، کیا فرمایا کہ ان الایجاب اللفظ الدال علی النقل، یہ فرمایا تھا۔ تو اب آگے فرماتے ہیں کہ جب ایجاب وہی لفظ ہے کہ جو نقل پر دلالت کرتا ہے، تو اب آپ اس کو دیکھیں، فَكَيْفَ لَا يَنَعْقِدْ بِمِثْلِ نَقَلْتُهُ إِلَى مِلْكِكَ أَوْ جَعَلْتُهُ مِلْكًا لَكَ بِكَذَا، تو پھر کیسے جو ہے منعقد نہیں ہوگا وہ عقد، وہ بیع ان کلمات سے، جب آپ کہتے ہیں کہ نقلتہ الی ملکک، میں نے اسے تمہاری ملکیت کی طرف منتقل کر دیا، او جعلتہ ملکا لک بکذا، یا میں نے اس مال کو ملک قرار دیا تمہارے لیے فلاں عوض کے مثلا مقابلے میں، تو خود علامہ تذکرہ کے اندر ان الفاظ کو جو ہے کس طرح من کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر تو علامہ نے تحریر کے اندر کہا کہ ایجاب سے مراد کیا ہے، وہ لفظ جو نقل پر دلالت کرتا ہو، لہذا پھر کہتے ہیں کہ پھر کیسے منعقد نہیں ہو سکتا نقل تو الی ملک اس طرح کے کلمات سے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شیخ؟ اس لیے کہ خود علامہ نے تذکرہ کے اندر ان کلمات سے بیع کے ایقاع کو، بیع کو یعنی منعقد کرنے کو منع کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیسے، جب علامہ یہاں تحریر کے اندر یہ فرما رہے ہیں، تو پھر کیسے منعقد نہیں ہوگا نقلتہ الی ملکک جیسے ان کلمات سے اس بیع کا انعقاد منعقد کیسے نہیں ہوگا؟ تلقی، بل آگے لے جاتے ہیں قدم، بل ربما یدعا، بلکہ فرماتے ہیں کہ چہ بسا دعویٰ کی جاتی ہے کہ انہ ظاہر کل من اطلق اعتبار الایجاب والقبول فیہ من دون ذکر لفظ خاص، بلکہ یہی بات ظاہر ہے ہر اس فقیہ اور ہر اس بزرگوار کی جنہوں نے مطلق طور پر ایجاب اور قبول کو معتبر جانا اس بیع کے اندر، بغیر اس کے کہ لفظ خاص کو بیان کریں، کہ شیخ واتباء ہی، جیسے شیخ طوسی اور جو ان کے پیروان ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ مطلقہ طور پر بیع کے اندر جو ہے ایجاب و قبول ضروری ہے، لفظ ہونا چاہیے، اور خصوصیات کو انہوں نے بیان نہیں کیا کہ وہ لفظ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ اطلاق ان کا بتاتا ہے کہ پس ان کی نظر میں مطلق لفظ کفایت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ فتعمل، البتہ قابل تعمل ہے، غور کریں آپ اس میں، شاید اشارہ ہو اس اشکال کی طرف کہ نہیں ہم یہ بات نہیں کر سکتے جو ربما یدعا میں کی گئی، کہ چونکہ فقہا اگر انہوں نے مطلق طور پر ایجاب اور قبول کو معتبر جانا ہے اور لفظ خاص کو ذکر نہیں کیا، تو یہ در واقع اس وجہ سے ہے کہ وہ اس مقام میں نہیں تھے کہ وہ خصوصیات کو بیان کر رہے ہوں اور پھر لفظ خاص کو بیان نہیں کیا تو ہم یہاں پر اطلاق سے تمسک کریں، بلکہ وہ ان خصوصیات کے بیان کے مقام میں ہی نہیں تھے، وہ اس مقام میں تھے کہ وہ آ کر بیع کے اندر جو ہے اس ایجاب و قبول یعنی لفظ کو معتبر جان رہے تھے، کس کے مقابلے میں؟ اس معاطات کے مقابلے میں کہ جس کے اندر یہ ایجاب و قبول اور لفظ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ ہم تعمل کے ذریعے فتعمل کہہ کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ اس اطلاق سے ہم تمسک کریں گے۔ اسی طرح اس کے بعد شیخ انصاری مطلق لفظ کے کافی ہونے میں فقہا کے مزید کلمات کو آگے نقل کر رہے ہیں، وقد حکی عن الاکثر، کہ اکثر بزرگان سے حکایت ہوا ہے یہ کہ تجویز البیع حالا بلفظ السلم، کہ آپ جو ہے لفظ سلم اور سلف سے بیع کو جائز، یعنی انہوں نے جو ہے ان سے کیا حکایت ہوئی ہے کہ بیع کو جائز قرار دیا گیا ہے، بیع جائز ہے حالاً، حالی صورت میں۔ بیع حال کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ بالفعل ثمن اور مبیع
کو لے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پر مدت نہیں ہوتی، تو وہ جو بے حال ہوتی ہے اس بے حال کو جائز قرار دیا گیا ہے لفظ سلم سے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ سلم اور سلف یہ بے سلم کے اندر استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پر مبی کچھ عرصے بعد دی جاتی ہے، تو اس طرح وہ لفظ کے جو بے سلم کے اندر بے سلف کے اندر مخصوص ہے، آپ اسی لفظ سے بے حال کو بھی جو ہے جائز قرار دے رہے ہیں کہ جہاں آپ ثمن اور مسمن کو بالفعل پرداخت کر رہے ہیں اور ثمن اور مسمن کو بالفعل آپ دے رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ لفظ سلم کو جاری سے اس بے کو جاری کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یعنی پس بے کے اندر کوئی خاص لفظ مد نظر نہیں ہے۔ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ أَيْضًا فِي بَيْعِ التَّوْلِيَّةِ، اور بیع تولیہ کے اندر بعض بزرگان نے تصریح کی ہے، کس بات کی تصریح کی ہے کہ بے انعقاد ہی بے قول ہی، کہ یہ بے منعقد ہوگی کس سے، اس قول سے، وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ او وَلَّيْتُكَ السَّلْعَ، جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے اختیار میں قرار دیا اس عقد کو، او وَلَّيْتُكَ السَّلْعَ، میں نے اس چیز کو، اس مال کو تمہارے اختیار میں قرار دے دیا، تو ان کلمات سے یہ بے جو ہے منعقد ہوتی ہے بے تولیہ۔ اب دیکھیں بے کی 4 قسمیں ہیں درواقع، ان میں سے ایک بے مساومہ ہے، بے مرابحہ ہے، بے موابعہ ہے، بے تولیہ ہے، جس کو متاجر کے اندر لما کے بحث متاجر میں ان کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر بے یعنی اگر یہ بھی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو شخص بیچ رہا ہے وہ اپنی اس چیز کے حوالے سے جو اس کا رأس المال ہے، اصل قیمت ہے اس چیز کی، اور جس قیمت میں اس نے وہ چیز حاصل کی ہے، وہ اس راس المال کو بیان کرتا ہے، خبر دیتا ہے اس مشتری کو راس المال کے سلسلے میں، یا خبر نہیں دے رہا ہوتا، تو اس سلسلے میں یہ اقسام سامنے آتے ہیں۔ بے مساومہ جس میں وہ شخص جو ہے وہ اخبار نہیں کرتا، خبر نہیں دیتا کہ کس قیمت میں، کس راس المال میں اسے وہ چیز پڑی تھی۔ بے مرابحہ جس میں وہ راس المال کی طرف اشارہ کرتا ہے، پلس میں وہاں پر اپنے سود کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں اتنے میں مجھے پڑی ہے، اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ اور بے مواضعہ کہ جس میں وہ اپنے اس راس المال سے کم قیمت پر بیچ رہا ہوتا ہے۔ بے تولیہ ان میں سے ایک ہے کہ جہاں وہ یعنی اسی راس المال کی ہی مقدار میں چیز بیچ رہا ہوتا ہے، مثلا میں اس کو اگر وہ 100 روپے میں چیز پڑی ہے تو وہ اسی 100 روپے کے عوض اس چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے، تو یہ بے تولیہ ہوتی ہے۔ اب وہاں پر بے تولیہ یہ اسی بے کی اقسام میں سے ایک ہے، وہاں آپ بجائے بے تو کہ آپ ولیتو اور اس طرح کے کلمات جاری کر رہے ہیں۔ بعض بزرگان بے تولیہ میں اس طرح بے کو ان کلمات سے اگر انعقاد منعقد کیا جائے تو درست جانتے ہیں۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ تشریک فی المبی، یہ بھی عطف اس میں کہ صرح جماعت ایضا فی بیع، اگر آپ مبی میں کسی کو شریک بناتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس لفظ شرکتو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ جو ہے چونکہ مبی کا آدھا بیچ رہے ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ تشریک سے یاد کرتے ہیں، تو جب آپ آدھا اس کو بیچتے ہیں تو بجائے سے کہ آپ وہاں پر اسے کہیں کہ میں اس کا آدھا تمہیں بیچ رہا ہوں، وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ شرکت ہوگا کہ میں نے تجھے اس کے آدھے میں شریک بنا دیا، تو اس طرح وہاں پر یہ بے بھی جو ہے تشریک کی صورت میں منعقد ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس یہاں پر بیعتوں کا جو لفظ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، اور پس وہ لفظ جو ظہور عرفی رکھتا ہو اس معنی مقصود میں وہ یہاں پر کفایت کرتا ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ وَعَنِ الْمَسَالِكِ، اور اس طرح شہید جو ہے مسالک سے جو بات حکایت ہے وہ کیا ہے، فی مسئلۃ تقبل احد الشریکین فی النخل حصۃ صاحبہ بشیء معلوم من الثمر۔ اس مسئلے میں اندر دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جہاں دو شریک میں سے کوئی ایک قبول کرتا ہے نخل میں یعنی کھجور کے درخت میں اپنے شریک یعنی اپنے دوست کے حصے کو بشیء معلوم من الثمرہ، ایک معلوم عوض سے، معلوم چیز سے جو کہ ثمرہ ہے، یعنی ایک معلوم چیز جو کہ ثمرہ ہے اس کے عوض میں ان دو شریک میں سے ایک قبول کر رہا ہوتا ہے اس کھجور کے درخت میں اپنے صاحب کے حصے کو، تو یہ شریک جب اسے قبول کرتا ہے تو وہاں کن الفاظ سے یہ معاملہ انجام پا رہا ہوتا ہے، درواقع یعنی بے ہو رہی ہوتی ہے، وہ شریک جو ہے اپنا حصہ بیچتا ہے کھجور کا اسی دوسرے شریک کو معلوم چیز کے مقابلے میں، تو وہاں پر وہ تقبل اور اس طرح کے کلمات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ یہ یہاں پر معاملہ بے کا انجام پا رہا ہے اور لفظ تقبیل سے وہ جو ہے صورت پا رہا ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس لفظ خاص ضروری نہیں ہے کہ وَعَنِ الْمَسَالِكِ فِي مسئلہ کہ مسالک سے اسی مسئلے کے اندر ان ظاہر الاصحاب، علماء کا ظہور کس بات میں ہے، اس بات میں ہے کہ جواز ذو ذالک بلفظ تقبیل، کہ یہ مطلب جائز ہے، یعنی یہ معاملہ جائز ہے لفظ تقبیل سے، جہاں پر تقبل حاضہ بقضا کا کہا جملہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مسئلہ۔
پھر فرماتے ہیں کہ ما انہ لا یخرج عن البیع او الصلح او معاملۃ ثالثۃ لازمۃ عند جماعۃ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ تقبل احد شریکین کا ہے، یہ اس صورت میں آپ لفظ تقبیل سے جاری کر رہے ہیں اور اس کو آپ جائز جان رہے ہیں لفظ تقبیل سے، جبکہ یہ خارج نہیں ہے بیع سے. یعنی آپ اس کو بیع سے خارج نہیں جان سکتے، اب صلح یا صلح سے یا ایک اور تیسرے معاملے سے جو کہ لازم ہے ایک جماعت کی نظر میں، اس طرح کا معاملہ، یعنی ایک مستقل معاملہ آپ اسے جانیں جو بنا پر ضمان ادا ہو رہا ہے، کہ یعنی ایک جو ہے وہ ضمان کی بنا پر مالک بنتا ہے دوسرے کے حصے کا، اور وہاں یہ لفظ تقبیل جاری کیا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملہ تو خارج نہیں ہے بیع سے اور اس طرح صلح سے، اس طرح یا آپ اس کو تیسرا کوئی معاملے کا نام دیں بنا پر ضمان، اور وہ بھی جو ہے بالآخر لازم ہے، یعنی وہ تیسرا معاملہ بھی لازم ہے. تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی خاص لفظ جو اگر بیع ہے تو اس میں بیع تو استعمال ہونا چاہیے تھا، اگر یہ صلح کے باب سے ہے تو وہاں صالح تو استفادہ ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی تیسرا معاملہ ہے تو اسی طرح. تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ خاص لفظ جو اس عقد کا ہے مخصوص ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا، اس سے استفادہ نہیں کیا جا رہا اور لفظ تقبیل ادا کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر، تو علماء کے کلام کا ظہور کس بات میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے لفظ تقبیل سے، یعنی لفظ خاص معتبر نہیں ہے. اسی طرح ھذا ما حضرنی من کلمات فی البیع، شیخ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمات فقہا ہیں جو ہمارے پاس ہیں اس بیع کے اندر، ہمارے پاس موجود ہیں، حاضر ہیں اس بیع کے اندر، کہ وہ بیع کے سلسلے میں ان کے کلمات کا ظہور اس بات میں ہے کہ کوئی خاص لفظ جو ہے ضروری نہیں ہے بلکہ اکتفا جائز ہے کسی بھی ایسے لفظ پر کہ جس کا ظہور عرفی جو ہے وہ معنی مقصود کو پہنچا رہا ہو، قابل اعتنا بھی ہو. اور اس سلسلے میں پھر بیع کے علاوہ آیا مطلق لفظ پہ اکتفا کی جا سکتی ہے. دیگر عقود کے اندر فقہا کے دیگر جو کلمات ہیں اس سلسلے میں ان کو شیخ انصاری بیان کرتے ہیں یہاں پر، اور باب قرض میں جو بیانات موجود ہیں ان میں سے فرماتے ہیں کہ وما من فی غیر ہی، یعنی بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر فظاہر جماعت فی القرض، قرض کے عقد میں جو ایک جماعت کا ظہور ہے ان کے کلمات کا، وہ کیا ہے کہ عدم و اختصاص ہی باللفظ خاص، کہ یہ قرض مخصوص نہیں ہے لفظ خاص سے، فجوزوہ بقولہ، اور انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس قول سے کہ جب وہ کہے تصرف فی ہے، تم اس میرے مال میں تصرف کرو، او انتفع بہی، یا اس سے فائدہ اٹھاؤ، وعلیک رد و عوض ہی، اور تمہارے اوپر ہے، واجب ہے تم پر کہ اس کا عوض جو ہے تم واپس پلٹاؤ، او خذہ بمثلہ، یا مثلا اس طرح کی چیز تم اٹھا لو، او اسلفتو کا. تو یہ تمام کلمات جو ہیں وہ ان سے قرض کو جائز جانتے ہیں، وغیرہ ذالک، اور ان کے علاوہ دیگر وہ کلمات کے عدو مثلہ فی البیع من الکنایات، کہ جن کو انہوں نے بیع کے اندر کنایات میں سے جانا ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی خاص لفظ سے اس کو مخصوص نہیں جانا. ما ان القرض من العقود اللازمہ، جبکہ قرض کیا ہے؟ قرض عقود لازمہ میں سے ہے، علی حسب لزوم البیع والاجارہ. کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بیع اور اجارہ لازم ہے اسی ہی کے مطابق اسی ہی طرح قرض بھی کیا ہے؟ عقود لازمہ میں سے. جب قرض عقود لازمہ میں سے ہے اور یہ ہم فقہا دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کے اندر کسی خاص چیز کو معتبر، یعنی کسی خاص لفظ کو معتبر نہیں جانا. باب رہن کے اندر آپ دیکھیں وحکی عن جماعت فی الرہن، اور رہن میں ایک جماعت سے جو حکایت ہے بات وہ یہ کہ ان ایجابہ یؤدی بکل لفظ یدل علیہ، وہ حکایت بات یہ ہے کہ اس کا ایجاب رہن کا جو ہے یؤدی بکل لفظ، ادا ہوگا ہر لفظ سے جو اس پر دلالت کرتا ہو. اب آپ دیکھیں گے رہن خود عقود لازمہ میں سے جو راہن کی جانب سے ایک طرف سے لازم ہے، قرض کے جو دونوں طرف سے لازم تھا، اور یہ رہن ایک طرف سے حد اقل لازم ہے جو راہن کی جانب سے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایجاب ادا ہوگا کسی بھی لفظ سے جو اس پر دلالت کرتا ہو. مثل قولی، مثلا وہ آ کر یہ کہے کہ ھذہ وثیقۃ عندک، یہ جو ہے میری چیز آپ کے پاس جو ہے وثیقہ ہے، یعنی ایک رہن کے عنوان سے، اور اس طرح سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ رہن منعقد ہو جاتا ہے. اور اسی سلسلے میں آگا فرماتے ہیں کہ وعن الدروس تجویز ہو بقولی، دروس سے جو بات حکایت ہے وہ یہ کہ جائز ہے یہی رہن اس قول سے، خذ ہو کہ تم اسے اٹھا لو، او امسک ہو بے مالک، یا مثلا تم جو ہے اسے اپنے پاس رکھو، بے مالک اپنے اس مال کے بدلے میں جو تو نے مجھے قرض دیا ہے، مثلا اس مال کے حوالے سے اس کو تم اپنے پاس رکھ لو. یعنی یوں ان کلمات سے بھی وہ رہن جو ہے واقع ہوتا ہے، ان دروس سے بات حکایت ہے. باب زمان میں آپ دیکھیں وحکی عن غیر واحد، ایک سے زیادہ فقہا سے یہ بات حکایت ہے کہ تجویز و ایجاب الزمان،
الذی ہوا من العقود اللازم، جائز جانا گیا ہے ضمان کے ایجاب کو، الذی کہ یہ ضمان عقود لازمہ میں سے ہے کہ جہاں ضامن کی جانب سے وہ عقد لازم ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے ایجاب کو جائز جانا گیا ہے کس سے؟ تجویز و ایجاب الضمان بلفظ تعہد المال، ان کلمات سے کہ آپ کہتے ہیں کہ تعہد المال، اور میں متعہد ہوا مال کا، وتقلدتہ، یا مثلا میں نے اس کو اپنی گردن پہ لیا، یعنی میرے ذمے میں ہے یہ مال، وشبہ ذالک۔ اس کے علاوہ دیگر کلمات کے جہاں آپ کو مثلا ضمن تو جاری کرنا چاہیے کہ میں ضامن ہوں اور فلاں چیز کا، لیکن وہاں پر آپ اس کے بدلے میں ضمان لفظ کے جاری کرنے کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ تعہد طور تقلدتو کے کلمات کو جاری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں باب اجارہ کے اندر بھی آپ فرماتے ہیں کہ وقد ذکر المحقق وجماعۃ ممن تاخر عنہ، محقق اور وہ علماء کی جماعت جو ان سے متاخر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جواز الاجارت وہ ذکر کرتے ہیں کس چیز کو؟ جواز الاجارت بلفظ العاریہ، کہ عاریہ کے لفظ سے اجارہ جائز ہے، یعنی آپ جو ہے وہ اجرتو کا کی جگہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعرتو کا، یعنی آپ یہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اجرتو کا داری سنتن بقضا، اس کی جگہ آپ کہتے ہیں کہ اعرتو کا داری سنتن بقضا۔ تو فرماتے ہیں کہ معللین بقصد القصد، علت بیان کرتے ہوئے اس کی کہ قصد متحقق ہے، قصد جب متحقق ہے تو یہاں پر کفایت کرتا ہے العقود تابعۃ للقصود کی بنیاد پر، یہاں پر وہ اجارہ حاصل ہو جاتا ہے اس لفظ عاریہ سے۔ وتردد جماعت فی انعقاد الاجارۃ باللفظ بیع المنفع، البتہ آپ فرماتے ہیں کہ تردید کی ہے ایک جماعت نے فی انعقاد الاجارہ، اجارے کے منعقد ہونے میں، بلفظ بیع المنفع، یعنی آپ اس کو بیع منفعت سے جاری کریں، یعنی آپ آ کر کہیں کہ بعتو کا سکن الدار سنتن، یوں آپ جو ہے وہ منفعت کو بیع سے بیچیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بعض بزرگان نے اس کو جو ہے تردید کی ہے کہ ہم بعتو سے اجارے کو جاری نہیں کر سکتے، منعقد نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو آپ ان کلمات کو دیکھیں باب زمان کے اندر، اجارے کے اندر کس طرح یہ ہمارے پاس فقہا کے کلمات، ان کا ظہور اس بات میں ہے کہ کوئی لفظ خاص معتبر نہیں ہے ان عقود کے اندر، جبکہ یہ عقود لازمہ میں سے۔ اسی طرح مزید دیگر بیع کے علاوہ عقود کے نمونے آپ کے لیے فقہا کے کلمات کو آگے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔